for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں یہ دیکھنے کی کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، لوگوں کی سوچ کیا بن رہی ہے، فیوچر ہمارا کیا ہونے والا ہے، اس حساب سے پھر ارادہ کرتا ہوں کہ جو بھی قرآن و سنت نے اس بارے میں ہمیں صحیح رہنمائی کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اور یہ جو آیت میں نے قرآن کی پڑھی ہے یہ اسی سے متعلق ہے۔ چند دن قبل ہمارے ایک مشہور صحافی کا ایک مضمون شائع ہوا، یا تو مضمون شائع ہوا ہے یا ان کی کوئی پرسنل، ان کا کوئی ذاتی ایک رائے تھی جو انہوں نے کسی کے سامنے شیئر کی۔ تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ مضمون شائع ہوا ہے یا انہوں نے کوئی ویڈیو بیان جاری کیا ہے، لیکن خبر یہ پہنچی کہ محترم نے یہ کہا کہ مسلمان اور مسلم اسکالرز آخرت ہی کی بات کرتے ہیں، اس دنیا کی بات نہیں کرتے۔ تو اگر سب کچھ آخرت ہی ہے تو مسلمان تو پھر اس دنیا میں ترقی میں دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کچھ آخرت ہی ہے، نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، نظر کی حفاظت کرتے ہیں، بولو بھائی، جنت کے لیے، حج کرو جنت کے لیے، بکرا کاٹو بقرعید میں، اس کے علاوہ نہیں ہے، بقرعید میں بکرا کاٹو جنت کے لیے، عقیقہ کرو جنت کے لیے، رمضان کے روزے رکھو، بولو نا کیا ہو گیا، جنت کے لیے ہے بھائی۔ رات کو جلدی سو، صبح جلدی اٹھو فجر کے لیے، اور فجر کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ زنا سے بچو، شادی کرو، کس کے لیے؟ بولو نا، جنت کے لیے۔ بچے زیادہ پیدا کرو، کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ نبی کا حکم ہے، گورا تھوڑی کرتا ہے۔ ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ، ابا کی کڑوی کسیلی، الٹی سیدھی، آڑی ترچھی، کیونکہ ابا کی اکثر باتیں اولاد کو ایسے ہی لگتی ہیں کہ سیدھی بات تو ابا کرتے ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اولاد کو جو نظریہ ہے اس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ ابا کی آڑی ترچھی، ٹیڑھی میڑھی، الٹی سیدھی باتیں، اللاجیکل باتیں برداشت کرو، کس کے لیے؟
اللہ کے لیے, جنت کے لیے. اللہ تو کا مطلب پھر جنت ہی ہے نا. اس صحافی نے شاید اپنے اعتراض کو اتنے ڈیفائن نہیں کیا ہوگا جتنا میں اس کے اعتراض میں جان ڈال رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہی ہے. اور بہت زیادہ بنیاد پرست بننا ہے تو پھر سہ روزہ لگاؤ تبلیغی جماعت میں. کس کے لیے؟ جنت کے لیے. ان تمام چیزوں سے کیا مسلمان ترقی کر رہا ہے دنیا میں؟ بھائی ویڈیو نہیں بنائیے, ویڈیو نہیں بنائے. ان تمام چیزوں سے کیا ترقی کا کوئی تعلق ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ داڑھی رکھو کس کے لیے؟ عورت پردہ کرے جنت کے لیے. حیض و نفاس کے احکام خواتین کے یہ سیکھنے پڑتے ہیں. جو خواتین کو مینسز آتے ہیں اس کا شریعت کے بہت سارے احکام سے بڑا گہرا تعلق ہے. جن خواتین کو یہ احکام معلوم نہیں ہیں ان کی نمازیں ضائع, ان کے روزے ضائع, عدت کے احکام ضائع. طلاق کے بعد, شوہر کی موت کے بعد عدت کے احکام کا اس سے تعلق ہے, غسل کا تعلق ہے, طہارت کا تعلق ہے. لیکن خواتین آج یہ علوم حاصل نہیں کرتی. بچیوں کو میڈیکل کالج میں پڑھایا جا رہا ہے, پری انجینئرنگ کروایا جا رہا ہے, اور پی ایچ ڈی اسکالر بن رہی ہیں, آرمی میں بھی جا رہی ہیں, اب تو پائلٹ بھی بن رہی ہیں. تو محترم صحافی کا یہ کہ بڑے مشہور صحافی ہیں, نام نہیں لینا چاہتا, خام میں بولیں گے یار. تو محترم کی بحث کا حاصل یہ ہے, حالانکہ وہ خود انہوں نے بھی حج کیا ہوا ہے, عمرہ بھی کیا ہوا ہے, یعنی وہ بھی ایک مسلمان ہے. کوئی بہت ہی ملحد یا ایتھیسٹ ٹائپ کا آدمی اگر یہ اعتراض کرتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. کسی حاجی اور عمرہ کرنے والے کا یہ اعتراض کرنا, اصل میں یہ اس کا اعتراض نہیں ہے, یہ بہت سے لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے جو محترم کی زبان پہ آ گئی. بہت سے ہمارے مسلمانوں کا یہی ہے کہ یار اگر اسلام کو فالو کریں گے تو گورا کہاں سے کہاں نکل گیا. فجر کی نماز پڑھیں گے تو کیا خلائی سیارہ ہمارا آسمان پہ جا سکتا ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا آپ لوگ؟ نہیں جا سکتا نا. اس کا کوئی سائنسی ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مسلم اسکالرز کے پاس بیٹھو تو یہی بات ہے. ہفتے میں ایک دن ناخن کاٹنے, ہفتے میں ایک دن کم سے کم نہانا ہے, جمعے کو نہا دھو کے آیا کرو, خوشبو لگا کے آیا کرو. اس کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بھائی جب میلے ہو جاؤ تو نہا لو. گورا بھی نہاتا ہے, کہتے میلے ہو, جمعے اور ہفتے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ, کتے بلی نہیں کھاؤ, اور بہت سارے حرام جانور ہیں ان کا نام لیتے ہوئے بھی انسان کو گھن آتی ہے. یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ. تو کیا گائے کا گوشت ذبح کر کے کھانے سے ہم میڈیکل سائنس میں ترقی کر سکتے ہیں؟ بولو. ہمارے ہاں اچھے انجینئر پیدا ہو سکتے ہیں؟ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یار اگر ٹھیک ہے آخرت بھی ہے, جنت جہنم بھی ہے, تو لیکن مولویوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہمیں ترقی سے پیچھے لے جائے گا. یعنی ان کا خلاصہ یہ ہے. اور در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو دنیا میں ترقی نہیں کرنے دے گا. بعض لوگ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اسلام ہی نہیں کرنے دے گا, بعض کہتے ہیں نہیں اسلام تو کرنے دے گا لیکن علماء رکاوٹ بن رہے ہیں. اسلام تو نہیں کچھ کہتا لیکن علماء جو تھوڑے سے زیادہ دیندار ہیں وہ یوں کہہ دیتے ہیں. تو میں اعتراض کو اور زیادہ اچھے طریقے سے بیان کرتا ہوں. کچھ مثالیں اور بھی رہ گئی ہیں, وہ مثال تو رہ گئی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں. 4 شادیاں, اس کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بلکہ وہ تو ترقی کا بیڑا غرق کر دے. یعنی اگر آپ 4 شادیاں کر کے آپ یہ
لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو بتا رہا ہوں. میری رائے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. ہم چار تو نہیں، خیر جتنی بھی ہیں اتنی شادیاں کر کے یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں نا. کچھ تو ہم بھی کر ہی رہے ہیں نا، کوئی نہ کوئی کام تو ہم بھی کر رہے ہیں، فارغ تو نہیں ہے. آپ نے 4 کر لی، اب ناسا والوں کا فون آیا بھی راکٹ ہم بھیج رہے ہیں ستاروں کی طرف، ایک نیا ستارہ دریافت ہوا ہے، اس پہ بھیجنے کا مشن ہے، آپ کو بھیجا جائے. تو ایک بیوی نہیں، دوسری روکے گی نہیں، تیسری روکے گی نہیں، تو چوتھی تو کوئی نہ کوئی تو روکے گا آپ کو. بھائی کیا ہو گیا، اتنی کی کیوں تھی جب ستاروں پہ ہی جانا تھا آپ نے. پھر جب 4 ہوں گی تو بچوں کی بھی ایک لائن ہوگی، تو وہ ترقی سے روکیں گے آپ کو، وہ ٹانگیں کھینچیں گے آپ کی. ان کی فکر، ان کی پڑھائی کی فکر، تربیت کی فکر ایسے ہی چھوڑ دو تو چور اچکے بنیں گے. تو مذہب جو ہے آپ، یعنی مسلمان ترقی نہیں کر رہا مولویوں کی وجہ سے، اور ترقی نہیں کر رہا مذہب کی وجہ سے. مسلم اسکالرز کو چاہیے کہ تھوڑا سا دنیا داری بھی لوگوں کو سکھائیں. یہ اعتراض اور یہ اشکال صرف ایک صحافی کا، کالم نگار کا نہیں ہے. یہ چیز آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں لاشعوری طور پر بیٹھ چکی ہے. وہ گورے کو دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو میری بھی یہی سوچ تھی. ہماری بھی کیا تھی، ہم مذہب میں تھے الحمدللہ، نماز شروع سے پڑھتے تھے، گھرانہ ہمارا مذہبی تھا، نمازوں کے پابند تھے. روزے الحمدللہ ہمیں نہیں یاد پڑتا ہم نے اپنی بالغ ہونے کے بعد کبھی زندگی میں روزے چھوڑے ہوں. مذہب پہ چل بھی رہے تھے، مذہب کو فالو بھی کر رہے تھے، لیکن لاشعور میں یہ بات کھاتی تھی گھن کی طرح کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم انگریز سے آگے کیوں نہیں، ہم ہر چیز میں ان کے محتاج کیوں ہیں. اگر ہم حق پر ہیں، کامیاب وہ کیوں ہیں، ہم کیوں نہیں ہیں. لیکن جب دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا، یہ میرا دین کے علم کی طرف آنا بھی ایک عجیب ہی ایک واقعہ تھا کہ میرے جیسے لبرل مولانا، ٹھیک ہے، مولانا تو نہیں تھا میں، لبرل نمازی بالکل ٹھیٹ مولوی بن جائے، یہ خود میری کھوپڑی میں اب تک نہیں آ رہا کہ میں گیا کیسے اس طرف. کیونکہ میں بھی ان زہریلے اثرات سے متاثر تھا جو مذہب کے خلاف، علماء کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، میں اس سے بہت زیادہ متاثر تھا. کیونکہ ہم اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جو ایک شہر کا ماحول ہوتا ہے. ایک آدمی پیدا ہی مدرسے میں ہوا ہو، علماء کے بیچ ہی میں بڑھ چڑھ کے جوان ہوا ہو، اس کو تو نہیں پتا نا باہر کا کیا ہو رہا ہے دنیا. لیکن ہم تو دنیا دیکھ رہے تھے. تو جو آج ہمارے لبرل طبقے کے دلوں کے وسوسے، ان کے جو اعتراضات ہیں، وہی سارے ہمیں بھی ہوتے تھے. مجھے یاد ہے ان دنوں میں نے کچھ گمراہ لوگوں کی کتابیں بھی پڑھنا شروع کی جو لبرل قسم کے مولانا تھے. یعنی مولانا تو نہیں کہہ سکتے ان کو، جو لبرل قسم کے مذہبی اسکالر جنہوں نے اسلام کو جدید سانچے میں ڈھالنے کے لیے اسلام ہی کو مسخ کر دیا تھا. بعض لوگ ایسے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز اسلام کی آج قابل قبول نہیں ہے، تو لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے کچھ اسلام میں ہی کیا کر دو، چینجنگ کر دو. پردے کے حکام کی دھجیاں اڑا دیں، گانے بجانے اور یہ سب چیزیں اسلام میں کیا ہیں، جائز ہیں. ایسے داڑھی بھی نہیں ہے، رکھ لو ٹھیک ہے، نہیں رکھو. تو کچھ ایسے اسکالرز جب آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے کچھ سہارا مل گیا ہے. لیکن جب علماء سے تعلق ہوا تو اندازہ ہوا کہ یہ اسلام کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے خود اسلام ہی کو کیا کیا جا رہا ہے، چینج کیا جا رہا ہے. تو میرا اس طرف آنا ایک عجیب حادثہ کہہ لیں، یا حادثہ تو نہیں کہہ سکتے، تو بہت اچھا کام ہو گیا.
لیکن میں عجیب صحیح کا کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے. تو میں یہ کر رہا تھا, وہ کیسے آیا وہ میں کئی دفعہ واقعہ بیان کر چکا ہوں, اس کی ضرورت نہیں, موضوع سے ہٹ جاؤں گا پھر میں. تو یہاں چند غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے اس لبرل طبقے سے, وہ میں غلطیاں نمبر وار بیان کرتا ہوں. سب سے بڑی غلطی ہمارے اس لبرل طبقے سے جو ہوتی ہے, اور بھی ہوتی ہیں وہ میں بھی بتاؤں گا آگے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ترقی کی ڈیفینیشن معلوم نہیں. خوب سمجھ لیں, قرآن کی نظر میں یہ دنیا کی زندگی کی ویلیو 2% کی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, 2% کی نہیں ہے. فرض کر لو کہ اسلام پہ چلنے سے آپ دنیاوی ترقی میں پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے. اس کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو جنہوں نے اسلام کو فالو کیا وہی دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم بن کے رہے, اور 1200-1300 سال انہوں نے پوری دنیا کی قیادت کی ہے. تو اگر اسلام آپ کی وجہ سے آپ ترقی میں پیچھے رہ رہے ہوتے, یا مذہبی اسکالرز کی وجہ سے پیچھے رہ رہے, ہاں جاہل اسکالرز بھی ہیں میں مانتا ہوں, لیکن سارے تو غلط نہیں ہو جاتے نا. تو اگر اسلام کی وجہ سے آپ پیچھے ہوتے, تو جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلم قوم ہی دنیا کی سب سے بڑی, سب سے ترقی یافتہ قوم بھی, دنیا کو ترقی سکھانے والی, دنیا کو تہذیب سکھانے والی, اور دنیا میں اکثر آبادی پہ حکومت کرنے والی قوم کون سی تھی؟ وہ مسلم تھی. اور 2-4 صدیوں کی بات نہیں ہے, 1000 سال سے زیادہ عرصہ ایسے مسلمانوں نے دنیا میں حکومت کی ہے جیسے محلے کے دادا نہیں ہوتا, محلے کا ایک دادا ہوتا ہے نا, اب تو ختم ہو گئے دادے وادے. کراچی میں پہلے بہت دادے ہوا کرتے تھے, محلے کا بدماش ہے جی, یہ دادا ہے محلے کا. ایسے حکومت کی ہے, ہر چیز ہم سے لو, ہر چیز ہم سے سیکھو. گورے یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ مسلم سائنٹسٹ دنیا میں نہ ہوتے تو آج ہم ترقی کے جس عروج کو پہنچے ہوئے ہیں, یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم ہمیں مزید 500 سال لگتے, کم سے کم. یہ اسلام ہے جس نے آپ کا 500 سال کا سفر بچا لیا. تو اس لیے یہ بات غلط ہے, لیکن میں ابھی اس کو فرض کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے. تو یہ جو دنیا کی ترقی ہے نا, اچھی آپ اسٹیبل ہو جائیں, آپ کے پاس پیسہ, ترقی کو یہی سمجھا جاتا ہے نا, آپ کی صحت اچھی, آپ کے پاس معاشی ترقی بہت زیادہ, اور ایوریج ایج آپ کی بڑھ جائے. بھائی ترقی یہی ہے نا. جرمنی میں لوگوں کی جو ایوریج عمر ہے وہ 80 سال ہے. 80 سال, اب ریٹائرمنٹ کی عمر بھی وہ لوگ بڑھا رہے ہیں کہ بھائی 80 سال تک بندہ کام کا ہوتا ہے. ہمارے ہاں کتنی ہے؟ شرمندگی سے بچنے کے لیے 60 سال ہے, ورنہ اصولی طور پر 35 سال ہونی چاہیے. او بھائی کیا ہو گیا بھائی, اب 35 لکھیں گے ریٹائرمنٹ کی عمر, تو بھرتی کب ہوگا؟ ورنہ گورا 80 سال میں جو ان میں جو اپنی صحت کو ذرا صحیح رکھتے ہیں, زیادہ تر لوگ کوشش یہی کرتے ہیں, ان میں بھی ہماری طرح بہت سے ہوتے ہیں جنہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا, لیکن 80 سال کا گورا اور یہاں 35 سال کے نوجوان کو دیکھ لو آپ. 35 سال کا جو نوجوان لڑکا ہے وہ ریٹائرمنٹ کی عمر اس کی ہو چکی ہوتی ہے. وہ صرف 4 شادیوں پہ بیان سن کے خوش ہو سکتا ہے, صحیح ہے نا, سوچ نہیں سکتا, باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے. ماشاءاللہ کتنا زبردست بیان ہوا. اور 5-6 سال کے بعد جا کے وہ اس بیان سے بھی خوش نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بیان لے کے بیٹھ جاتے ہیں مفتی صاحب. تو صحت کا حال دیکھو ہمارے ہاں, تو ظاہر ہے ترقی کہاں ہے؟ وہاں ہے. ہمارے ہاں
بولو نا بھائی, نہیں ہے. کرپشن دیکھ لو, بیڑا غرق ہو گیا ہمارا کرپشن سے. گرین بس ابھی چلنا شروع ہو گئی ہے, سنا وزیر اعظم صاحب افتتاح کر رہے ہیں. مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہے. کراچی میں گرین بس کا افتتاح وزیر اعظم کرنے والے ہیں. لوکل ٹرین کا افتتاح ہوا تھا, مٹھائیاں بھی بٹی تھیں, اس کے بعد سے اب تک لوکل ٹرین ہمیں نظر نہیں آئی. پتہ نہیں پوری ٹرین سندھ حکومت پی گئی. سندھ گورنمنٹ پرزے کھا جاتی نا بھائی, ٹرین کے پرزے کھا جاتی, ٹریک اٹھا اٹھا کے اسکریپ والوں کو بیچ دیتی, انجن دائیں بائیں کر دیتی, ایک آدھ ڈبہ پی جاتی, پورے انجن سمیت ٹرینیں سندھ حکومت ہضم کر کے بیٹھ گئی. ماشاء اللہ. جیسے اسٹیل مل میں 2-3 چمچے غائب ہو جاتے نا اسٹیل کے, ٹھیک ہے نا, ہم کہتے ہمارے حکمران بہت نیک ہیں, لیکن سندھ گورنمنٹ پوری اسٹیل مل پی گئی. بھائی اسٹیل کے 2-3 چمچے ہو جاتا ہے, کرپشن اتنی ہوتی ہے. یہ تو گھروں میں وہ چمچے جو وہ کوک ہے نا وہ غائب کر دیتا ہے بعض دفعہ, لیکن ہمارے سابق حکومت سندھ کی ماشاء اللہ پورا اسٹیل مل, اللہ نے بڑا حافظہ, وہ بڑا ہاضمہ دیا ہے بھائی ماشاء اللہ. تو گرین بس کا افتتاح ہونے والا ہے. اس کے بعد شاید کچھ دن گرین بس چلے, لیکن ہماری سندھ گورنمنٹ سے ہمیں اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اس کا ایک ایک پرزہ انشاءاللہ ہماری حکومت کھانا شروع کرے گی. ایک دم سے پوری بس غائب شاید نہ ہو, پھر اس میں ناقص پرزے لگنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں کراچی میں تھوڑے ہی دنوں میں گرین بس کے پہیے لے کے لوگ روڈوں پہ سفر کر رہے ہوں گے کہ ونس اپون اے ٹائم کسی وقت ان پہیوں کے اوپر بس ہوا کرتی تھی, اب 2-3 کھوکھے رہ گئے. تو آپ سندھ گورنمنٹ سے بالکل بھی امیدیں نہ لگائیں کراچی والوں کہ تم ترقی کرو گے. یہ دماغ سے آپ اس میں بالکل بھی خوش ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ بسوں کا حال بیڑا غرق ہونے والا ہے. ترقی پنجاب کر رہا ہے, پنجاب کی گورنمنٹ کم از کم پنجاب کے ساتھ مخلص ہے کسی حد تک. اتنا تو ہمیں غم کا اظہار کا موقع ملنا چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں ممبر پہ سیاسی باتیں کر رہے ہو, یار کچھ دکھڑے کہاں بیان کروں میں بیٹھ کے اپنے دکھڑے. پورے کراچی کو کئی سال سے اکھاڑا ہوا ہے, کھدا ہوا ہے کراچی, روڈ جام, اور اب گرین بس کے افتتاح کی بات آئی ہے تو ہمیں پتہ ہے نا ہونے والا کیا ہے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو گورنمنٹ نے بسیں جاری کی تھیں, بہت فائدہ ہو گیا تھا ہمیں. پیدل ہم بہت لمبا سفر کر کے جاتے تھے, اس کا فائدہ بھی ہوا, پیدل چلنے کی عادت ہوئی. لیکن جب گورنمنٹ کی بسیں, بڑی خوبصورت بسیں آئیں, بہت کم کرایہ, اس کا بڑا مزہ آیا جی. تھوڑے دنوں میں ان بسوں کی ایسی واٹ لگی ہے کہ گدیاں تک, کھڑکیوں کے شیشے تک غائب ہوئے ہیں اس کے. ایک پروجیکٹ شروع ہوا گورنمنٹ کا, بس یہ آخری بات کر کے ٹاپک پہ آ رہا ہوں. انہوں نے گٹر لائنیں پہلے ڈال دیں, گٹر کے ڈھکن, اور اب سڑکیں بچھا دیں. اب تعمیراتی کام ہونے والا تھا تو گٹر کے ڈھکن سارے غائب. ان ڈھکنوں سے سریا نکال کے بیچا ہے. چرسیوں کے ساتھ بھی کمیشن ہوتا ہے. چرسیوں کو کہا جاتا ہے تو گٹر کا ڈھکن نکال کے سریا بیچ, اتنے تیرے اتنے میرے, بشرطے کہ جو جس کا کمیشن ہے وہ خود چرسی نہ ہو, ورنہ وہ پیسوں میں کمیشن نہیں ہوتا, پھر چرس میں کمیشن ہوتا ہے کہ اس ڈھکن سے سریا نکال کے جو تو چرس لے کر آئے گا اتنی پڑیا میرے پاس پہنچا دینا. اٹ از کالڈ ترقی. اسے کیا کہتے ہیں بولو بھائی, ترقی. تو میں ان صحافی سے کہتا ہوں کیا یہ ترقی مولویوں کی پیدا کرتا ہے؟ یہ جو کرپشن ہے اور یہ جو ملک کی بدحالی ہے, یہ ملک کیا مولویوں کے ہاتھ میں ہے؟ بولو نا. تو مذہب پہ اپنی ٹھڑک کیوں نکالتے ہو بھائی کہ اسلام کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ تھوڑا بہت جو خدا کا خوف لوگوں کے دلوں میں ہے وہ جنت اور جہنم کی وجہ سے ہے. قانون کا تو خوف ختم, جو قانون دان ہے انہی پر اعتماد نہیں ہے. میں انڈس ہاسپٹل گیا نا, بڑا خاندانی ہاسپٹل ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ڈاکٹر کا کیا نام ہے یار,
عبد الباری اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اور ان کی ٹیم اکیلے نہیں ہے, ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے, اور اللہ سلیمان احمد صاحب جو ٹائم لینڈر والے, ان کی عمر میں بھی برکت دے, ان کی بھی بڑے مشورے شامل تھے اس ہاسپٹل کو بنانے میں. بڑا خاندانی کام کیا ہے, پورا ہاسپٹل فری چل رہا ہے, فری, اور علاج ماشاء اللہ آغا خان کے معیار کا, 1 روپیہ بھی نہیں ہے. ہاں رش بہت ہے تو نمبر بہت دیر سے آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ اربوں روپے کا بجٹ, اربوں روپے کا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بجٹ پورا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 94% صرف کراچی پورا کر دیتا ہے. اتنا کراچی کے تاجروں میں اللہ نے خرچ کرنے کا جذبہ رکھا ہے. وزیر اعظم صاحب روتے ہیں کہ یہ قوم چیریٹی اتنا کرتی ہے تو ٹیکس کیوں نہیں دیتی, حالانکہ ٹیکس تو بہت کم لیا جاتا ہے نا. ارے ایک تاجر 1 ارب روپے دے رہا ہے انڈس ہاسپٹل کو, یا کسی مدرسے کو دے رہا ہے. مدرسوں میں بھی لوگ خرچ کرتے ہیں الحمدللہ. ہم نے جب اعلان کیا 2 سال پہلے لاک ڈاؤن میں کہ ہم بہت سے گھروں میں راشن نہیں ہے, میں نے خود اعلان کیا, کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ بھائی ہم ان کے لیے انتظام کرتے ہیں, تو میرے لیے پیسے جمع کرنا ممکن نہیں. میں نے پابندی لگائی ہے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے جو اتنی رقم کو سنبھالے. ایسا لوگوں میں جذبہ خرچ کرنے کا ہم نے اعلان کیا کہ بھائی ہم نہیں سنبھال سکتے اتنی رقم. جب تک کوئی پراپر ٹرسٹ نہ ہو, پراپر فاؤنڈیشن نہ ہو, پراپر ایک طریقہ نہ ہو, اس وقت تک ہم انفرادی طور پہ یہ کام نہیں. لوگ دینے والے بہت ہیں, لیکن میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو ٹیکس دینے کے فضائل بیان کروں کہ گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہیے, لوگوں کو موٹیویشن بولو نہیں ملتی. حالانکہ ٹیکس کی رقم تو بہت تھوڑی ہے, اور پاکستان میں ٹیکس باہر ملکوں کی نسبت تھوڑا نہیں ہے بلکہ بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا ٹیکس یہاں دوسرے ملکوں کی نسبت. لیکن وہ تھوڑا ٹیکس بھی لوگ دینے کے لیے تیار غلط کرتے ہیں. میں کہتا ہوں دیا کرو ٹیکس, لیکن تیار کیوں نہیں ہوتے؟ انڈس ہاسپٹل میں ایک تاجر کو پتا ہے 20 کروڑ روپے دوں گا مریض پہ لگے گا, جبکہ گورنمنٹ کو 5 روپے ٹیکس دیتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹیکس عوام پہ استعمال نہیں ہوگا, یہ حکمرانوں کی توندے بھرے گا جا کے یہ ٹیکس. آپ اپنا نظام صحیح کرو. اس قوم میں اللہ نے بڑا ظرف رکھا ہے, یہ اسلام ہے جس کی وجہ سے لوگ کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. اس کے پیچھے اسلام نہ ہوتا تو قانون نہیں ہے, کوئی قانون میں اتنی طاقت ہمارے ملک میں نہیں ہے کہ آپ کی جیبوں سے ٹیکس نکال لے, وہ قانون میں طاقت نہیں ہے. تو آپ اگر مذہب کو ہٹا دو گے بیچ سے کہ اسلام ترقی سے روک رہا ہے, تو جو تھوڑے بہت آپ ہو اس سے بھی گئے. ہمارے ملک میں غریب کو کھلانے کا جذبہ حکومت کی موٹیویشن کی وجہ سے نہیں ہے, اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے ہے. میں حیران ہو گیا ان کا بجٹ دیکھ. ایک اور بلڈنگ بن رہی ہے, ایک اور بلڈنگ بن رہی ہے, یہ 5 ارب روپے کا بجٹ, یہ جناب 6 ارب روپے کا. ابے بھائی کہہ رہے لوگ دے رہے ہیں آ کے, اور ایسے دیتے ہیں کروڑوں کروڑ روپے. انہوں نے بتایا ایسے دیتے ہیں, دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں, بائیں کو پتا نہیں. کہہ رہے ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. تو میں حیران ہوا. پھر اور بھی ہاسپٹل ہیں جن کو دیتے ہیں لوگ, صرف یہ نہیں ہے. آپ جائیں ہمارے ہاں, اگر کوئی چیریٹی بیسس پہ کوئی ادارہ بنتا ہے بہت ترقی کرتا ہے, لوگ تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں. اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے کہ اس میں کراچی الحمدللہ پورے ملک میں سخاوت کا جذبہ ہے. لیکن میں جہاں بھی دنیا میں گیا ہوں, کراچی کے بارے میں یہ رپورٹ الحمدللہ بہت اچھی ہے کہ یہاں کے تاجروں میں خرچ کرنے کا جذبہ من حیث القوم زیادہ ہے. باہر بھی خرچ کرتے ہیں بھائی, ہر جگہ لوگ ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو انڈس ہاسپٹل میں جو اربوں کا بجٹ ہے نا, یہ 94% کراچی سے پورا ہو رہا ہے. اس میں دوسرے کنٹری بھی شامل ہیں, یعنی یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. 92% یا 94, امریکہ ہو گیا, دوسرے UK ہو گیا, بڑے بڑے تاجر تو وہاں ہیں نا.
ان سب کو ملا کے 92 یا 94% صرف کراچی کے تاجر پورا کر دیتے ہیں. تو باہر سے اتنا فنڈ نہیں آ رہا جتنا یہاں کے مقامی لوگ کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ صرف اسلام ہے, اس کے پیچھے مذہب ہے, اس کے پیچھے آخرت کی تیاری ہے. جب ایک درخت لگانے سے, نبی کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث کہ جب مر جاؤ گے اس درخت سے جب تک پرندے اور جب تک اس سے انسان اور پرندے چرند پرندی فائدہ اٹھائیں گے تمہیں اس کا ثواب ملے گا. یہ موٹیویشن ہے. تو آپ اگر آخرت کو اور اسلام کو بیچ سے نکال دو گے تو ترقی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو. جس پوزیشن پہ آپ ہو اس سے بھی برباد ہو جاؤ گے. اور یہ جو ترقی نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام پہ نہ چل رہے ہیں. سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیدھا کرے. ہمارے ہاں گورنمنٹ میں لبرل لوگ زیادہ ہیں مذہبی لوگوں کی نسبت. جو مذہب کو دیکھو, مذہب کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ داڑھی ٹوپی پگڑی, نہ 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 نہ, وہ بھی ضروری ہے, پگڑی تو خیر ضروری نہیں ہے, لیکن مذہب کا مطلب پورے پراپر طریقے سے مذہب کو فالو کر رہا ہوں. کل ایک تاجر آئے ملنے کے لیے مجھ سے, انہوں نے بتایا بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں سبزی منڈی میں یہ جو اردو اخبار ہے نا ان میں چیزوں کو پیکنگ کرنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے. وہ سن رہے ہوں گے بیان. یہ جو کاغذ ہے نا, کاغذ, اس میں چیزوں کو پیک کرنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو میں نے اس پہ کئی سال مہم چلائی ہے کہ اس میں کاغذ کی بے ادبی ہے, اس میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے, اس میں آیتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو یہ ختم کر کے دوسرے کاغذ لے کر آؤ. کہہ رہے ہیں بڑی میری مخالفت ہوئی اور بہت بڑا انہوں نے محنت کی. ٹھیک ہے, آپ کی نیت اچھی ہے, ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو اخبار جن پہ قرآن کی آیتیں, اللہ کے رسول کا نام ہوتا ہے, ان پہ پراٹھے پیک کرنا اور ٹماٹر پیک کرنا ٹھیک ہے. کہ میں نے کہا بھائی آپ یہ 4 سال اس پہ محنت کرتے کہ سبزی منڈی سے کرپشن ختم ہو, سودی لین دین ختم ہو, 2 نمبری بولتے کیوں نہیں ختم ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو صلاحیت تھی. 4 سال میں انہوں نے یہ بالآخر کر کے دکھا دی. میں نہیں کہہ رہا غلط کیا ہے. دیکھو جب ایک اور ان کی بڑی مخالفت ہوئی, لوگوں نے, پولیس بھی انوالو ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا, وہ پوری کارگزاری سنا رہے تھے. ان کا خیال تھا میں ان کو بہت موٹیویٹ کروں گا, زندہ باد, آپ نے تو ایسا خاندانی کام کیا ہے کہ آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے. ان کی میں نے حوصلہ افزائی کی کہ آپ کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, آپ کام بہت اچھا کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا, کیونکہ وہ بیچاروں نے جو سارا کام کیا وہ میرا ایک بیان ان کے سارے کام پہ پانی پھیر دے گا نا, تو ٹھیک ہے دوسرے اخبار ہوں. لیکن اللہ کے بندو, تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے, تم پہلے آیتوں پر عمل تو کرواؤ نا لوگوں کو. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی چلتا رہتا تھوڑا تھوڑا کر کے, یہ بھی سائیڈ میں چلتا رہتا. لیکن جب آپ معاشرے سے ٹکر لے سکتے ہیں, پوری منڈی میں وہی اخبار آتے ہیں جو یہ جو اردو اخبار ہیں, آپ محنت اس پہ کرتے نا, اگر انہوں نے وعدہ کیا کہ اب میں اس پہ محنت کروں گا, کہ بھائی آپ لوگوں کو کسی طرح سے ایسا کوئی کام کرو, ایسا کوئی نیٹ ورک بناؤ وہاں پہ کہ منڈی سے جھوٹ ختم ہو جائے, مندی سے 2 نمبری. میرے ساتھ کتنی دفعہ معاملہ ہوا, آپ سبزی منڈی میں انار لے کر آئے, اوپر جو انار ہوں گے نا بڑے بہترین, ایسا لگے گا کہ جنت سے آئے ہوئے انار ہیں جو انہوں نے یہاں پہ سیٹ کر دیے. پھر آپ جب گھر لے کر آئیں تو بس وہی 10 انار جو اوپر ہیں نا وہی جنتی ہوں گے, نیچے جہنم بھری ہوئی ہوگی. اس میں عین ممکن ہے انار ہی نہ ہو, اور انار نکلے تو گلے سڑے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے, مارکیٹ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو اللہ نے نبی کو صرف کوئی معاذ اللہ لیکچرار بنا کے نہیں بھیجا کہ لیکچر دیں تجارت پہ, ایمانداری سے کرو اور چلے جائیں. نہ 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 نہ, ہمارے نبی مارکیٹوں میں گئے ہیں. یعلمہ الکتاب والحکمہ ہے نا, کہ نبی کا کام ہے کتاب سکھانا, تو ایسے سکھایا جاتا ہے.
پوری ورکشاپ کروا رہے ہیں. بازار میں گئے, گندم کی ایک بوری تھی, آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا, اندر گیلی گندم تھی, اوپر کیا تھی؟ خشک. ان صحابی کو تنبیہ کی کہ یہ کسٹمر کے ساتھ دھوکہ ہے. وہ اوپر سے چیک کرے گا, کیونکہ گیلی گندم تو خراب ہو جاتی ہے. اس طرح سے آپ نے باقاعدہ بازار جا جا کے صحابہ کرام کو ٹرین کیا ہے. اب یہ کام اصل میں تو حکمرانوں کا ہے, کیونکہ نبی تو حاکم بھی تھے نا. میں جاؤں اور منڈی میں انار نکال کے اس کو نصیحتیں شروع کر دوں کہ بھائی تو نے اوپر اچھے انار رکھے ہوئے, اندر سڑے ہوئے رکھے ہوئے, تو کہے گا مولوی صاحب خیریت تو ہے, آپ کون ہوتے ہو؟ تو حاکم, اب حاکم یہ کام جب کرے گا جب حاکم بھی ٹھیک ہوگا نا, یعنی حکومت خود ٹھیک ہو, تو ان پہ بھی اعتماد ختم ہے لوگوں کو. وہ آ کے اگر چیک کر کے بتا رہے ہو یہ گلے سڑے سیب نیچے کیوں ہیں, اوپر کیوں ہیں, تو وہ کہے گا تو پہلے آپ تو ثابت کرو کہ آپ بالکل فٹ فاٹ, بالکل کرپشن کے بغیر زندگی گزار رہے ہو. تو ان تاجر سے میں نے وعدہ لیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں اب اس پہ کام کروں گا. تو بھائی جھوٹ کو ختم کیا جائے, جھوٹ بول کے مال بیچا جا رہا ہے, سود پہ آپ ایک چیز آپ کے قبضے میں آئی نہیں ہے اور آپ آگے بیچ چکے ہوتے ہیں, یہ پروفٹ حلال تھوڑی ہے آپ کے لیے. سٹا چل رہا ہے مارکیٹوں میں, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں پہ بھی صلاحیتیں خرچ ہونی چاہیے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات کیا ہے, میں یہ بات چل کہاں رہی تھی, جو بات چل رہی تھی نا ابھی, بے صحافی کی تو بیان شروع ہوا تھا اس پہ, یہ میں مثالیں دیتے دیتے یہاں تک آیا تھا. خیر میں اس پہ آیا تھا گرین بس. پہلے تو اس کا کلر اترے گا, گرین نہیں رہے گی, وہ تھوڑے دنوں میں وائٹ ہو جائے گی, یہ ذہن میں رکھنا آپ. پھر اس کے بعد جو اس کا حشر ہونے والا ہے تو آپ دیکھ لینا. کئی دفعہ ارادہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پنجاب چلے جاؤ, بہت دفعہ میں نے سوچا ہے کہ یہاں سے پنجاب موو کر جاؤ یار, صحت ہی اچھی ہو جائے گی, چھینکیں میکیں ختم ہو جائیں گی. لیکن وہی ہے کہ ایک مٹی سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے, جہاں رہا ہو پورا بچپن یہاں بنٹے کھیل کے گزرا ہمارا, پورا تو نہیں خیر کبھی کبھار کھیلے ہم نے, ٹھیک ہے, اور یہاں کے کلچر سے محبت ہو گئی ہے. انسان جہاں رہتا ہے تو وہاں کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر سوچتے ہیں چھوڑو یار. تو اللہ سے حکومت کو ہدایت دے دے, بس یہی دعا کرو. دیکھو بظاہر بہت مشکل ہے, بہت. کراچی کا تو پھر بھی کچھ ہے, اندرون سندھ جاؤ وہ تو بالکل ہی کباڑا کیا ہوا ہے, وہ تو بالکل ہی ہماری بیچاری سندھی قوم کا تو ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے. سندھ میں جا کے دیکھو نا, ان غریبوں کا حال دیکھو, بیچارے ان کا حال کیا ہے. اسکولوں میں گدھے بندھے ہوئے ہیں اور پرنسپل کو تنخواہ ماشاء اللہ پوری مل رہی ہے. میں نے بیان کیا تھا, اگلے دن واٹس ایپ پہ کسی نے تصویریں شیئر کی, مفتی صاحب دیکھو اسکول ہے گدھا یہاں پہ. حقیقت ہے, یہ ثبوت کے لیے انہوں نے تصویریں بھیجی مجھے. تو خیر پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن بار بار یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, حیوان عربی میں حیات کو کہتے ہیں. حیوان کو بھی حیوان اس لیے کہتے ہیں اس میں زندگی ہوتی ہے, تو ہر جاندار چیز کو حیوان کہا جاتا ہے. کچھ عربی کی اصطلاحات ہوتی ہیں اردو میں آ کے چینج ہو جاتی ہیں وہ. تو اللہ فرماتے ہیں اصل آخرت ہے زندگی. آپ کتنی ہی, جو نیل آرم اسٹرانگ چاند تک پہنچا ہے, پہنچنے کے بعد گیا کہاں ہے وہ؟ بولو نا, قبر کی مٹی, ختم. تو آپ اس دنیا کو اتنا فری کیوں کرا رہے ہو بھائی؟ پہلی بات تو یہ ہے. جرمنی میں لوگوں کی عمریں 80 سال ہو گئیں, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں 60 سال. کتنا فرق آ گیا اس سے؟ 20 سال کا آ گیا. بہت بڑا فرق نہیں ہے یہ. اور اگر 1000 سال کا بھی ہوتا تو نوح علیہ السلام سے زیادہ تو نہیں زندہ رہ سکتے نا جرمنی والے. کیا خیال ہے؟ 950 سال تو نوح علیہ السلام تبلیغ کی ہے, لیکن بالآخر ان کا بھی انتقال ہوا. گزر گئی گزران, کیا جھوپڑی کیا میدان. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو فنا ہونے والی چیز ہے وہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. او بھائی گورا 80 سال 100 سال تک بھی جوان رہے گا تو کیا
بالآخر 30-40 سال زیادہ ہو گیا نا ہم سے. تو کیا ہے یہ ترقی بھائی؟ اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کیا ہوا ہے؟ بہت مشکل ہے. آپ امریکہ سے آئے نا, آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں کہہ رہا ہوں؟ امریکہ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر تو امریکہ والے تو بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا. آپ سعودیہ سے آئے ہیں, آپ کو تو بادشاہ سمجھا دے گا. سعودی عرب میں تو بادشاہ نے بول دیا, سب کی سمجھ میں فوراً آ گیا. صحیح ہے نا؟ تو بھائی وہ 80 سال زندہ رہ لے گا, وہ 100 سال زندہ رہ لے گا, تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ تو 20-30 سال کوئی زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ہے. وہ ان کے روڈ اچھے ہیں, ان کے روڈ اچھے. وہ ایک شہر سے دوسرے شہر 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر 1 گھنٹے میں. ہمیں ایک ہی شہر کے اندر یہاں سے صدر جانے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کوئی بات نہیں یار, اتنا کون سا ٹینشن کی بات ہے؟ اتنا کیوں سر پہ مسلط کیا ہوا اس ترقی کو؟ اس کا اپنا مزہ ہے. حقیقت انگریز کو 1 گھنٹے بعد جب وہ ٹرین سے اترتا ہے اسے وہ راحت نہیں ہوتی, خوشی نہیں ہوتی. ہم جب بس سے نیچے اترتے ہیں اور دونوں جیبوں پہ ہاتھ لگایا, بٹوا موجود ہے, اور جو ہمیں ایک روحانی سکون ملتا ہے کہ یار عزت کے ساتھ پہنچ گئے, پٹے نہیں, بم دھماکے میں مرے نہیں, پھٹے نہیں, یہ سکون انگریز کو نہیں ملتا. الحمدللہ. خیر یہ تو میں ایک مزاح کر رہا ہوں, لیکن اگر ہو بھی جائے یہ سب تو کیا ہے بھائی؟ کیا ہو گیا؟ اپنے باپ دادا کو دیکھو, کہاں ہیں آج کل؟ وہ چلے گئے دنیا سے, ختم ہے. یہ اتنی ٹینشن والا معاملہ. ہم تو ترقی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں, دنیا کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. دنیا کی کیا اوقات ہے یار؟ صحابہ نے ترقی کی, جب اسلامی حکومتیں دنیا میں آئیں ترقی کی, سائنسی ترقی بھی کی, ہر فیلڈ میں آگے گئے ہیں. وہ جو ہم اسلحہ بناتے تھے گورے ہم سے لیتے تھے. وہ یہ جو ترکی کا فاتح تھا نا, سلطان محمد, اس نے اس وقت کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی. اس وقت پوری دنیا میں کسی فوج کے پاس اتنی بڑی توپ نہیں تھی. اس کا ڈیزائن میں نے دیکھا ہے وہاں ترکی میں. اس توپ سے اس نے فائر کیے ہیں, اس جو اتنی موٹی دیوار پر جو 4000 سال سے کوئی فتح نہیں کر سکا تھا. اور ٹرک کیسی استعمال کی ہے کہ خشکی پہ کشتیاں چلا دی ہیں. حوصلہ چاہیے, ٹریننگ چاہیے اس کے لیے. 12 بجے تک سو کے اٹھنے والی قوم یہ کام نہیں کر سکتی. سمجھتے ہو؟ ٹریننگ ہے اس کے پیچھے. سائنسدان تھے. آپ بادشاہی مسجد میں ابھی بھی جا کے دیکھو نا, مسلمان جو انجینئر پہلے گزرے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہو جب اتنے بڑے بڑے مجموعوں سے مسلمان علماء کے, اسکالرس کے پہلے بھی خطاب ہوتے تھے تو کیا کوئی مائک نہیں تھا؟ کیا مائک کے بغیر آوازیں پہنچتی تھیں اتنی دور تک؟ ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ یقیناً اس وقت کوئی ایسے انجینئر تھے جنہوں نے ایسے آلات ایجاد کیے ہوئے تھے کہ آپ کی آواز یہاں سے دور تک پہنچے. بادشاہی مسجد میں بھی ایک سسٹم چھوٹا سا لگا ہوا ہے, ابھی بھی موجود ہے. تو مسلمان نے ترقی بہت کی تھی, بہت حکومتیں بھی کی ہیں. سب سے پہلے بحری بیڑا جو بنایا ہے نا, نیوی, وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بحری بیڑے کی پہلے خوشخبریاں دے چکے. کب خوشخبریاں سنا رہے ہیں؟ جب صحابہ گھوڑوں پہ سفر کرتے ہیں, جب خچروں اور گدھوں پہ سفر ہو رہا ہے, اور آپ اس وقت خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ میری امت کا وہ طبقہ جنت میں داخل ہوگا جو سمندر پہ جہاد کرے گا. بہت مشکل تھا اس وقت سمندر پہ جہاد کا سوچنا. فرمایا وہ جنتی, وہ سب جنتی ہیں. تو ایک صحابیاں اٹھی, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر لے. آپ نے دعا کی اللہ ان کو بھی شامل کر لے. وہ بھی اس جنگ میں شریک تھیں. تو یہ جو امیر البحر کا لفظ ہے, ایڈمرل, یہ امیر البحر سے آیا ہے. تو ترقی کی مسلمانوں نے بہت کی ہے,
لیکن وہ ترقی کس کے لیے تھی؟ وہ مادہ پرستی کے لیے نہیں تھی. جب یہ ترقی مادہ پرستی کے لیے ہوتی ہے تو وہ حال ہوتا ہے جو آج یورپ کا ہوا ہے. تہذیب انسانیت ختم, زنا کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا, ہومو سیکس اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ انوالو, لڑکے لڑکوں کے ساتھ ایک گندگی اور درندگی معاشرے, شہوت پرستی کا نام ترقی رکھ دیا ہے, خواہشات کی غلامی کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ ترقی. پھر اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں, غریب ملکوں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. دنیا کے بڑے بڑے دہشت گرد آج دہشت گردی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, کیونکہ وہ چھوٹی موٹی دہشت گردیاں نہیں جانتے. اپنے ملکوں میں بڑا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے, لیکن جب کسی غریب ملک کی بات آتی ہے تو ان کے بچے, ہزاروں بچے بھوکے مر رہے ہوں, ہزاروں کے کا خون چوسا جا رہا ہو, اس پر ان کو رونا بولو نہیں آتا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس ترقی کو جو آپ ترقی سمجھ رہے ہو نا, اسلام آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہے کہ آپ گوروں سے اور ان ترقی یافتہ قوموں سے اتنا متاثر ہونے کی کوشش نہ کریں. کچھ بھی نہیں ہوتا, بہت زیادہ ترقی کر کے بھی کچھ زیادہ نہیں ہوگی. زیادہ دیکھو, انسان کے لیے اس زمین میں جتنی بھی ترقی ہو جائے, میرے اور آپ کے لیے اتنی ترقی کی ویلیو ہے جتنی ترقی میری زندگی میں ہوگی, جو میری زندگی میں میرا ساتھ دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے کسی انجینئر کو آرڈر دیا کہ نقشہ بناؤ, اور سول انجینئر کو آپ نے آرڈر دیا کہ نقشہ بنا کے پھر ٹھیکیدار کو لے کر آئے, یار میرے لیے ایک محل بنا دو. کیا بنا دو؟ مقابلہ ہو رہا تھا محل بنانے میں کہ کون اس فیلڈ میں زیادہ ترقی کرتا ہے. بات سمجھو ذرا اچھی طریقے سے. آپ 8-10 دوست ہیں نا, سب کی عمریں ہیں 50-50 سال. کتنی عمریں ہیں؟ یا 60 سال سمجھ لو, ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال. ایک نے جھگی بنا دی, ٹھیک ہے نا, چھوٹی سی. دوسرے نے مٹی کا تھوڑا پکا مکان بنا دیا. تیسرے نے سیمنٹ کا مکان بنا دی 120 گز کا جو نارمل ہوتا ہے. چوتھے نے تھوڑا اس سے اچھا بنا دیا. آپ نے جو بنایا نا, اربوں خربوں روپے لگا کے اتنی خوبصورت بلڈنگ, اس کی بنیادیں جو کھودی گئی ہیں وہ حبیب بینک کی بلڈنگ جتنی بنیادیں, اور اوپر سے اس کو برج خلیفہ بنا دیا آپ نے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اور بہت کچھ لگا دیا اس کے اوپر. شیشے اس کے ایسے خوبصورت بلٹ پروف شیشے ہیں, گولی کا اثر نہیں ہوتا اس میں. واش روم ایسے ہیں کہ غریب آدمی کہتا ہے یار یہ واش روم مجھے کرائے پہ دے دو. اتنے خوبصورت واش روم, سونے کے نل کے لگا دیے اس میں. سسٹم ایسا بہترین, لفٹ کا سسٹم. ایک ہماری لفٹ ہے نا, بٹن دباؤ, کئی لوگ پھنس چکے ہیں بیچارے. ابھی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ لفٹوں میں ہی ہوں, لوگ ان کو عیدی سینٹر میں تلاش کر رہے ہیں, اور وہ 6 سال سے ایک لفٹ کے اندر مر کھپ کے بیچارے ختم ہو گئے ہوں. کوئی دیکھنے والا تھوڑی ہے بھائی. اگر لفٹ نیچے نہیں آ رہی تو آپ زیادہ زیادہ یہ کرو گے نہیں آ رہی تو چلو کہیں اور سیڑھیوں سے چلے جاؤ. کوئی انکوائری تھوڑی کرتا ہے کہ یہ اب تک کیوں نہیں آئی, کوئی بندہ تو نہیں پھنسا ہوا اس میں نا. لوگ عیدی سینٹر میں تلاش کر رہے تھے. ہمارے ابا 6 سال پہلے جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے, اب تک واپس نہیں آئے. لفٹ میں جا کے دیکھو بھائی, پھنستے ہیں. ابھی پرسوں ایک آدمی نے پھنس گیا تھا لفٹ کے اندر, اور اچھی جگہ پہ لفٹ میں پھنسا ہوا تھا وہ تو شکر ہے نکل گیا. تو آپ نے ایسا لفٹ کا سیٹ اپ لگایا اس میں کہ بڑی وی آئی پی قسم کی لفٹیں, کہ لفٹ کو لفٹ کرانے کا دل کر رہا ہے آپ کا کہ اس سے اترو ہی نہیں. بہت زبردست لگژری بلڈنگ بن گئی بھائی. اب سب کہہ رہے ہیں یار ترقی اس نے زیادہ کی ہے, اور سب سے زیادہ تنزل میں وہ ہے جس نے جھونپڑا ڈالا ہوا ہے. ترقی تو یہ ہے, اسی کو ترقی کہتے ہیں نا آج کی زبان میں. تو آپ نے کہا کہ یار یہ تو عقل مند کہے گا کہ اس کمبخت کی عمر 60 سال ہے بھائی. 60 سال کے بعد پاکستان میں آدمی غریبی میں چل رہا ہوتا ہے. کس میں چل رہا ہوتا ہے؟ تو اس نے کرنا کیا ہے؟ اس کے حق میں اتنی بڑی بلڈنگ ہو یا 120 گز کا چھوٹا سا گھر ہو, یہ اس آدمی کے حق میں کیا ہے؟ برابر ہے. سمجھتے ہو؟
ہاں بعد والے فائدہ اٹھائیں گے اس سے, لیکن بعد والے بھی کتنے سال فائدہ. دیکھو ترقی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اجتماعی سطح پہ, بات یہ ہوتی ہے کہ فائدہ تو انفرادی طور پر ہر آدمی اٹھاتا ہے نا اس ترقی سے, تو انفرادی طور پر کون کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ انفرادی طور پر تو ہماری اور آپ کی عمریں 60 70 80 سے زیادہ نہیں ہے. تو چاند پہ پہنچ جاؤ, مریخ پہ پہنچ جاؤ, آپ کچھ بھی دنیا میں کر لو, آپ نے زندہ رہنے کی ایج آپ کی 70 80 سال سے زیادہ نہیں ہے. تو انسان کو فائدہ اتنا بڑا فائدہ نہیں ہو رہا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اتنا نہیں اس کو مسلط کرو سر کے اوپر. ہم تھر کے صحراؤں میں گئے ہیں, وہاں جھونپڑیوں میں لوگ اس عزت عافیت کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں, حالانکہ ان کو ترقی کے لفظ کا بھی پتا نہیں. ابھی میں گلگت گیا تھا, میں نے ولاگ بنایا, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, 24 بچے ان کے, معذرت کے ساتھ, معذرت تو ان کو کرنی چاہیے لیکن میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں. تو دیہاتی لوگ ہیں, بالکل ایک پسماندہ علاقے میں گاؤں ہے, ٹریکٹر تک نہیں ہے زمینوں پہ چلانے کے لیے, سمجھ رہے ہو, زمینوں پہ چلانے کے لیے ٹریکٹر تک نہیں, بیل سے ہل چلاتے ہیں, اپنی زمین کا اگا ہوا کھاتے ہیں. چکیاں کس پہ چل رہی ہیں؟ پانی پہ, جو آٹے کو کوٹتی ہیں. اب جا کے کہیں لائٹ کا انتظام ہوا ہے, ورنہ وہ بھی نہیں تھا پہلے. 1000 سال کا انسان بھی ایسا ہی تھا, یہی ہوگا نا 1000 سال پہلے. کیا خیال ہے؟ ان کے پاس کوئی ترقی, حتیٰ کہ میں 10 سال پہلے گیا تھا تو ڈاکٹر کا انتظام بھی نہیں تھا وہاں پہ, کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ڈاکٹر بھی نہیں تھے وہاں. وہ حکیم اور جڑی بوٹیاں اور یہ پیٹ کے لیے یہ والی وہ گھاس کھا لو, بس وہ تجربوں سے ایک چیز انہوں نے سیکھ لی تھی, بھائی پیٹ خراب ہو تو یہ کھا لو. اچھا کھاتے کیا تھے وہ؟ بکری کا دیسی گھی, بکری کے دودھ کا گھی نکال کے دودھ پی رہے ہیں, گائے کا. اس سے عمریں ان کی ماشاء اللہ 90 سال. ان کا میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ ان کے ابا جو تھے نا, ابا 80 سال کے ابا سے میں ملا, جو میرے میزبان تھے. ابا سے میں ملا, جی خیریت سے ہیں, وہ بالکل 80 سال کے لگ رہے تھے دیکھنے میں. تو وہ اگلے دن انہوں نے شہر جانا تھا گلگت, تو جو میرے میزبان تھے وہ نوجوان تھے, انہوں نے خاتون کو بٹھایا پیچھے, میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا, مجھے بھی جانا تھا. ہم جا رہے ہیں تو میں نے کہا خیریت, انہوں نے کہا یہ پریگنینسی کا کیس ہے تو بچے کی ولادت کے لیے کہیں ہاسپٹل جا رہا ہوں میں نے کہا ان کی وائف ہوں گی, تو میں نے کہا یہ آپ کی وائف ہے؟ کرتا تو استغفر اللہ, یہ میرے والد صاحب کی وائف ہے. اس کو کہتے ہیں ترقی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا, میں نے پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں نے کہا والد صاحب ہوں گے, پھر مجھے وہی والد صاحب جو ان سے میں ملا ہوں, کہہ رہے ہاں. میں نے کہا ماشاء اللہ یار, اللہ نے نیل آرمسٹرانگ چاند پہ پہنچ کے شرمندہ ہے, حقیقت ہے. آرمسٹرانگ اگر ہوتا کہتا میں نے زندگی برباد کر دی چاند پہ پہنچنے کے چکر میں. ترقی کس نے کی ہے؟ ترقی تو آپ کے باپ نے کی ہے. تو میں نے کہا اس عمر میں وہ بچے کیسے پالیں گے؟ اصل تو سننے کا جملہ یہ ہے, کہہ رہے ہیں انہوں نے پالنا نہیں, ابا تو صرف ہر سال بچہ لائے جا رہا, پالنا تو ہم نے ہے, ابا کا تو کام ہے ہر سال ایک نئی پروڈکٹ آ رہی, کہہ رہے ہیں پالنا تو ہم نے ہے, ابا نے تھوڑی پالنا ہے. تو خیر وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلی بات دماغ سے یہ چیز نکال لیں کہ آپ کے پاس اگر دولت, ہمارے جو صحافی اور ہمارے حکمرانوں کا سارا نا اس پہ گھوم رہا ہے کہ ہم گورے سے آگے نکلیں, کسی طریقے سے گورے سے آگے نکلیں, معاشی ترقی میں آگے نکلیں, ہم صحت میں آگے نکلیں. ضرور نکلیں مگر اس دنیا سے دل لگانے کی کوشش نہ کریں. وہ اس کی بیس ترقی کی وہ نہیں ہونی چاہیے جو گورے کی ہے, کیونکہ وہ ترقی تو فرعون نے بھی کی ہے, وہ ترقی تو ہارون نے بھی کی ہے, اور یہ والی ترقی ہمارے نبی نے تو معاذ اللہ بالکل بھی نہیں کی. ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا, ہمارے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اسلام جس ترقی کا قائل ہے وہ ترقی یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت. ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے کس کو خوش کرنے کے لیے؟
اللہ کو. اور یہ جو مولانا ٹائپ کے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنے سے جنت ملے گی, تو یہ دنیا کی باتیں ہی نہیں کر رہے ہوتے, یہ آخرت کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ اشکال آپ کا اس وقت درست ہوتا جب وہ آخرت کی باتیں کر کے اس کو دنیا سے کنیکٹ نہ کر رہے ہوتے, دنیا سے جوڑ نہیں رہے ہوتے. جو اسلام بار بار جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے نا, وہ جنت اور جہنم کو اس نے جو جوڑا ہے جن اعمال کے ساتھ, وہ تمام اعمال آپ کی دنیاوی ترقی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. ان میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کو دنیاوی ترقی سے روک لے. میں اس کی سادہ مثال دیتا ہوں. ترقی کی ڈیفینیشن میں صحت کا اچھا ہونا بھی داخل ہے نا. اسلام کا کوئی ایک حکم ایسا بتا دو جس سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہو, کوئی ایک حکم ایسا بتا دو, اور میں اسلام کے جتنے حکام ہیں ایک ایک پہ ایک ایک گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں کہ صحت کے لیے کتنے مفید ہیں وہ. اسلام نے اگر حکم دیا ہوتا صبح 12 بجے سو کے اٹھو, صبح جلدی نہ اٹھو, تو اس سے صحت اچھی ہوتی خراب ہوتی؟ خراب ہوتی نا. اسلام نے حکم دیا رات جلدی سو, صبح جلدی اٹھو. نماز پڑھنے سے صحت خراب ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے؟ آپ صبح دانت صاف کر رہے ہو, غسل کر رہے ہو, وضو کر رہے ہو, صاف ستھرے ہو کے مسجد میں آ رہے ہو, اس سے تو آپ مینٹلی بہت زیادہ آپ کو سکون ملتا ہے, آپ بہت زیادہ آپ کو خوشی راحت ملتی ہے. اسلام نے حکم دیا دوپہر کھانا کھا کے قیلولہ کرو, تھوڑی دیر آرام کرو, آخرت کے لیے کرو نا, سنت سمجھ کے. تو اس سے آپ تنزل کی طرف جا رہے ہو, ترقی کی طرف جا رہے ہو؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ ترقی کی طرف جا رہے ہو بھائی, صحت اچھی ہوگی نا آپ کی. اسلام نے آپ کو حکم دیا کلو من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ. چرس, ہیروئن, شیشہ, شراب یہ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. تو آپ بتاؤ کون سا دنیا کا سائنسدان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانے سے آپ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤ گے, کتے بلی کھانے سے ترقی کرو گے آپ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے غصہ آ رہا ہے, ابھی بول نہیں رہے نا یہ لوگ. کوئی ہے ایسا جس کو اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے مذہب کے خلاف اور علماء کے خلاف نکالتا ہے کہ ان کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن نے جن خوراکوں کا تذکرہ کیا ہے نا, جن کو نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے, آپ ان خوراکوں پہ ریسرچ کرو تو پتا چلے گا یار یہ تو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید. حالانکہ قرآن ان کی کھانے کی ترغیبیں نہیں دے رہا, نعمت کے طور پہ ان کو بیان کر رہا ہے. اللہ اور بھی تو چیزیں بیان کر سکتے تھے, لیکن قرآن ان پھلوں کا, ان چیزوں کا انتخاب کر کے بیان کر رہا ہے, کیونکہ قرآن کو پتہ ہے جب ان چیزوں کا تذکرہ قرآن میں آئے گا تو مسلمان کہے گا کچھ تو ہے کہ قرآن مثالیں ان کی دے رہا ہے, کچھ تو ہے نا. تو اللہ تو ہمیں کھلا ایسی چیزیں رہے ہیں, مثالیں ایسی چیزوں کی دے رہے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہیں. اس کا مطلب اسلام پہ چل کے تو آپ گورے سے بھی زیادہ ترقی کر سکتے ہو. گورا تو اب ریسرچ کر کر کے ان چیزوں کو مان رہا ہے. ہمیں تو 1400 سال پہلے والتین والزیتون قرآن کہہ رہا ہے, قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. قرآن ڈالڈا کی قسمیں کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ڈالڈا کمپنی سے پیشگی معذرت, صرف ایک ڈالڈا کی بات نہیں ہے, تمام کمپنیاں. قرآن قسم اٹھا رہا ہے والتین والزیتون. قرآن چربی کی مثالیں دے رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا. دمبے کے پیچھے ہوتا ہے نا اتنا موٹی چکی, آپ ڈاکٹروں سے پوچھو چربی کھانے میں صحت بنتی ہے یا عام جو کوکنگ آئل ہے ان کے کھانے سے صحت بنتی ہے؟ او بھائی وہ کہے گا یہ اتنا موٹا یہ لے کے گھوم رہی ہے نا دمبی, یہ اس لیے کہ اس کو کاٹ کے اسی میں گوشت پکا کے کھاؤ. اس کو اٹھا کے پھینک دیا. تو اسلام نے جب آپ کی صحت کے بارے میں کمپرومائز نہیں کیا ہے بھائی, تو اسلام ایسی چیز کا آپ کو آرڈر کیسے کرے گا جس سے آپ دنیا کی غلام قوم بن جاؤ, جو کہ ہم بنے ہوئے ہیں. ہم تو غلام ہیں, ہم تو ایک ایک چیز میں گوروں کے محتاج ہیں. تو اس لیے نہیں ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے, اس لیے ہے کہ یہ اسلام کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے, اور اسلام کے وہ والے حکام کو لیا ہوا ہے جن کا عملی زندگی سے کوئی گہرا تعلق. قرآن خوانیہ میں اسلام ہے ہمارا. بندہ مر جائے, تیجا, 40واں برسی, دیگیں, 10 محرم کی دیگیں, کنڈے, اور کیا ہے میں تو بھول ہی گیا, یہ اسلام ہے. 12 ربیع الاول پہ نبی کے عشق میں روڈ بند کر کے طبیعت سے کھانا. 12 ربیع الاول جب آئے گی تو نبی کی یاد میں مسلمان ہو جائیں گے پاگل, اور اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں ہم نبی کے عشق میں پاگل ہو گئے. مسلمان نبی کی یاد میں 12 ربیع الاول پاگل ہو کے روڈ بلاک کر دے گا سب سے پہلے
کیا کرے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ روڈ بلاک، حلوے مانڈے دبا کے چلیں گے، پھوڑتا رہے گا. حلوے مانڈوں میں انجیر اور زیتون نہیں ہوگا. اول تو اتنا انجیر زیتون کھانے سے بھی آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اگر انجیر زیتون کے قرآن نے ترغیب دی تو وہ بھی 2 انجیریں کھا لو، 4 کھا لو، تو پلیٹیں بھر بھر کے تھوڑی کھاؤ گے. ربیع الاول میں مسلمان نبی کی یاد میں دیگیں ویسی پھوڑتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. بکرے پناہ مانگتے ہیں اللہ کا واسطہ ربیع الاول جلدی گزار دو، لاکھوں بکرے کٹ جاتے ہیں. نبی کی یاد میں روزے رکھو اللہ کے بندو. نبی نے کم کھانے کی ترغیب دی ہے، پھوڑنے پھاڑنے کی ترغیب نہیں دی ہے. پیر جمعرات کا، پیر نبی کا یوم ولادت ہے، اس دن نبی نے روزہ رکھا ہے. اسلام میں روزے ہیں، پھوڑنا پھاڑنا نہیں ہے. تو یہ جاہل لوگوں کا جو مذہب کی غلط رخ پیش کرتے ہیں. اسلام میں دوسرے کے آرام کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن ہم فجر میں حدیث پڑھ رہے تھے کہ جب آپ کھجور مل بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو 2 کھجوریں کوئی ایک ساتھ نہ لے. سامنے والے کو شبہ ہوگا یہ زیادہ کھا رہا ہے. تو جو مذہب آپ کو اپنے حصے سے زیادہ کھجور کھانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ دوسروں کی جائیدادیں کھانے کی کیسے اجازت دے گا؟ وہ گرین بس کے ڈبے کھانے کی اور پوری لوکل ٹرینوں کے انجن کھانے کی کیسے اجازت دے گا آپ کو؟ ہمارے گھروں میں مذہب کی تعلیم ہی نہیں ہے. بچپن سے بچے کو سکھاؤ نا بیٹا، جب کھانا کھاؤ پلیٹ میں تو سامنے والے کا خیال. اول تو اجتماعی کھانے کا رواج ہی ختم ہو گیا. نبی نے فرمایا مل بیٹھ کے کھانے میں برکت ہے. اور ہمارے ہاں کیسے کھایا جا رہا ہوتا ہے؟ وہ بچہ اپنے پلیٹ لے کے صوفے کے نیچے گھسا ہوا ہے، وہاں پہ وہ دوسرا ادھر گھسا ہوا ہے. گھر میں کوئی یہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے کہ باپ آئے ماں آئے بیٹھے دسترخوان پہ سب مل بیٹھ کے ایک پلیٹ میں کھائیں. تکلفات، ڈنر سیٹ، اس کا چمچہ الگ، اس کے کانٹا الگ ہے، اس کا ڈونگا الگ ہے، اس کا اور اس کے پانی کا گلاس الگ ہے تو دودھ کا گلاس. تکلف. گھروں میں جاؤ سامان ہی سامان، مگر محبتیں ختم. محبت نہیں ہے. ایک تھال میں کھایا کرو. گھر میں تو ایک تھال میں بیٹھ کے کھا لیا کرو یار. پھر بچوں کو سکھاؤ بیٹا یہ گوشت بوٹیاں جو ہیں یہ دوسرے کا خیال رکھ کے کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ سارا خود ہی ہڑپ کر جاؤ. جب دوسرے کا خیال بچپن میں بچے کو رکھنا سکھائیں گے تو بڑے ہو کر پھر وہ اپنے بھائی کی وراثت نہیں کھائے گا. اس نے کھلانا سیکھا ہے. ہمارے اکابر تو اتنا خیال کیا کرتے تھے، کوئی فقیر آیا ہے نا تو بچوں کو دیتے تھے پیسے کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ تاکہ یہ دینا سیکھیں. سب ختم معاشرے میں. بس بچے کو کماؤ پوت بناؤ. انگلش بولنی آتی ہے اس کو تاکہ پڑھا لکھا لگے دیکھنے سے، لبرل لگے دیکھنے سے. کٹنگ بھی ہیئر کٹنگ اس کی، اور بچیوں کو اسکارف پہناؤ اور تاکہ دیکھنے سے لگے، جزاک اللہ، دیکھنے سے لگے کہ یہ بہت ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے بچے ہیں. بچیوں کے آدھے لباس تاکہ لگے کہ یہ کسی مولوی کی بچیاں نہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں. ہماری بچیاں کپڑے پڑے نہیں پہنتی ہیں. تو مولوی ہیں جو شامیانے اور تمبو پہنا کے بیویوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. پورے شامیانے ہیں نا، لوگ الزام لگاتے ہیں. تو آپ نے سکھایا نہیں ہے بچے کو. اور مذہب جو سکھایا جا رہا ہے وہ مذہب نہیں ہے جو پیغمبر لے کر آئے. پیغمبر دیگوں والا مذہب نہیں لے کر آئے ہیں. پیغمبر روزے والا مذہب لے کر آئے ہیں. روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے. میرے ایک جاننے والے دوست ہیں یو کے میں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں کینسر کے. وہ کہتے ہیں گورے نے ریسرچ سے ثابت کیا ہے کہ کینسر کے بچنے کا جتنا بہترین ذریعہ کثرت سے روزے ہیں، اتنا شاید کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. کثرت سے روزے رکھنے سے کینسر کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو اسلام کا کوئی ایک، اسلام آپ کی صحت پہ کمپرومائز نہیں کر رہا. وہ آپ کو چاند پہ پہنچنے سے روکے گا. وہ آپ کو ایسا کام کرے گا جو آپ دنیا میں غلام بن کے رہ جائیں. آپ دیکھو تو صحیح نا، میں تو فیس بک پہ دیکھتا ہوں، فیس بک پہ گورے کی پکچر آئے گی، وہ خلائی سیارہ بھیج رہا ہے نا آسمان پہ. ادھر نیچے آئے گی کوئی مولانا صاحب. فیس بک نے تو ایک کباب، ایک بریانی بنا کے نا پورا سارا کلچر سامنے رکھ دیا. ادھر آئے گی وہ امام حسین کے فضائل بیان کر رہا ہوگا اور پھر دوسروں پہ طنز کر رہا ہوگا، دوسرے مسلک پہ طنز کر رہا ہوگا. ادھر دوسری آئے گی وہ نبی کی محبت میں بیان کر رہا ہوگا اور دوسروں پہ کیچڑ اچھال رہا ہوگا. ایک تیسری کسی دیوبندی صاحب کی آئے گی، وہ جناب وہ کسی اور کو چیلنج کر رہے ہوں گے. چوتھی آئے گی وہ فلاں کو کر رہا ہوگا. اور پھر
کوئی ڈھنگ کی بات آپ کو الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ پڑھے لکھے, لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا کہ میں چینل بنا رہا ہوں یوٹیوب پہ, اس میں علماء کو لاؤں گا, علماء کو میں لے کر آؤں گا, اور جو عالم دینی محنت کرے گا جس کے ویور زیادہ ہوں گے نا, تو اس کلپ پہ جتنی ارننگ ہوگی ان مولانا صاحب کو دوں گا میں. بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا یہ کام نہیں کریں آپ, کیونکہ جو عالم علمی بات کرے گا میچور ہو کے اور بڑی تمیز سے قوم کو کوئی اچھی موٹیویشن دے گا, اس کا کلپ مارکیٹ میں نہیں چلے گا. اور جس نے آ کے کوئی ذرا مردانہ قوت کے نسخے بیان کر دیے, آئی بات سمجھ میں, کہ بکری کا دودھ پینے سے مردانہ قوت میں, ایک مثال دے رہا ہوں, اضافہ ہوتا ہے, اس کو سنت سے بھی جوڑ دیا, بکری کا دودھ پینا تو سنت ہے, آگے لگا دیا مردانہ, وہ میں نے کہا ملینز میں جائے گا. تو وہ جو دوسرا جو بیچارہ علمی کام کر رہا ہے نا, اس کی کو بڑی آزمائش ہوگی, بولے یار اصل تو کام, وہ کام بھی چھوڑ کے کس طرف آ جائے گا, وہ بھی ادھر چلا جائے گا. تو مذہب کا جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے, یہ جو سیالکوٹ والا واقعہ ہوا ہے قتل و غارت کا, یہ بھی تو جنونیوں کا ہے, مذہب کی غلط تصویر پیش کی گئی ہے. اور ہم تو بہت 10 سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا ہوگا پاکستان میں, ایسا ہوگا. اب دیکھو یہ میں نے کہا یہ اور علماء بھگتیں گے, یہ کسی کی زبان سے کوئی غلط لفظ نکلے گا مار دیں گے لوگ اس کو پکڑ کے, یہ ہوگا, اس کو روکو. توہین کوئی دنیا میں نہیں چاہتا نبی کی الحمدللہ, اللہ یہ کوئی بہت ہی بدبخت ہو, لیکن جذباتی لوگ اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے کسی پر بھی توہین کا لیبل لگا سکتے. شریعت میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ایک آدمی کی بات کا اچھا مطلب تلاش کرو, بدگمانی سے بچو. لیکن ہمارے ہاں جنونی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا مطلب نکل رہا ہے غلط مطلب, تو 99 احتمالات اچھے کے ہیں, 1% امکان ہے غلط, تو غلط پہ لے کے جائیں گے, اچھے پہ لے کے نہیں جائیں گے. کیونکہ قرآن نے جو حکم دیا کہ بدگمانی مت کرو, یہ آیتیں ایک طرف, اس آیت کی توہین برداشت نہیں ہوگی. توہین بھی اپنے لحاظ سے, جس کو آپ اپنی ڈیفینیشن میں توہین کہہ رہے ہو. تو بھائی مذہب تو جب دنیا میں تھا تو مسلمانوں نے بہت ترقی کی ہے, لیکن وہ ترقی کس کے لیے تھی؟ آخرت کے لیے تھی. آج جو ترقی ہو رہی ہے نا, تبھی تو آپ دیکھو ترقی یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال دیکھو ہو کیا گیا ہے. پڑھے لکھے ملک تو پڑھے لکھے لوگ چلا رہے ہیں, لیکن کرپشن کا حال دیکھو کیا ہے. تو یہ وہ ترقی ہے جس نے ان کو حقیقی ترقی سے روک دیا. یہ موضوع بہت حساس ہے, موقع ملا پھر اگلے ہفتے دوبارہ انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کروں گا. اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اسٹارٹ کر دو, آپ کو کیا جا رہا ہے اس سے یار, اتنی بات. دولہا کہاں ہے؟ اچھا, دلہن کے وکیل ہیں حمزہ علی, کہاں پر ہیں جی؟ حمزہ علی بھی شارٹ ہیں؟ حمزہ علی کو تو شارٹ نہیں ہونا چاہیے. شیخ محمد منہاج. جو بندہ اپنی شادی میں لیٹ پہنچ رہا ہے نا, اس کو ٹائم مینجمنٹ کی 20 ورک شاپس کروانے کی ضرورت ہے. جو اپنی شادی میں ہی لیٹ پہنچ رہا ہے, کیونکہ اب اس کے علاوہ وہ دنیا میں کوئی کام اب ٹائم پہ کبھی بھی نہیں کرے گا. شادی اگر وہ ٹائم پہ نہیں پہنچ رہا ہے نا, تو اب سوچو اب کیا وہ کون سا کام ٹائم پہ کرے گا. یہ کام تو آدمی شوق سے کر رہا ہوتا ہے, میری شادی ہو رہی ہے, وقت سے پہلے آ جانا چاہیے بندے کو. گورا حیران ہو جائے یہ سن کے کہ تم لوگ کی شادیاں 40 سال کی عمر میں ہوتی ہیں, پھر بھی لیٹ پہنچ رہے ہوتے اس میں. کہاں ہے بھائی دولہا؟ اچھا, یہ جو میں نے کراچی کی بات کی نا آپ کے سامنے, کراچی کی, کہ کراچی میں بہت خرچ کرنے کا جذبہ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دی, میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں حیران ہو گیا کہ ان کو سپورٹ کرنے والے بھی پاکستانی زیادہ ہیں, اور اس میں بھی کراچی کے تاجر بھی ہیں جو بہت سپورٹ کرتے ہیں. میرا خیال تھا کہ شاید سارے عرب ہیں اور ملیشیا کے لوگ ہیں, تو میں ان تاجروں سے بھی ملا, ہمارے کراچی کے تاجر ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے رائٹ ہینڈ
ہیں ماشاءاللہ, اور کچھ پنجاب کے بھی ہیں. تو بڑی خوشی ہوئی کہ یار مذہب کے معاملے میں جہاں خرچ کرنے کی بات آتی ہے الحمدللہ ہماری قوم آگے ہوتی ہے. اچھا, میں نے انڈس ہاسپٹل کی آپ سے بات کی تھی نا کہ اربوں روپے کا بجٹ ہے اور لوگ پورا کر رہے ہیں اور کیسی مینجمنٹ. اب آپ دیکھو اس سے آپ کو کیا میسج ملتا ہے. لوگ تعریفیں کرتے ہیں امریکہ کے ہاسپٹل اتنے اچھے, آسٹریلیا کے ہاسپٹل مینجمنٹ اتنی اچھی اور اتنا گورنمنٹ مفت علاج کر رہی ہے. جو کام وہاں حکومتیں کر رہی ہیں نا وہ کام یہاں عوام کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ حکومت کے لیے آسان ہوتا ہے, عوام کے لیے مشکل. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم خراب نہیں ہے. یعنی جو کام وہاں گورنمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے وہ کام یہاں لوگ انفرادی طور پہ. گورنمنٹ کے لیے لوگوں کو فری علاج دینا آسان ہے, بہت گورنمنٹ کے پاس بجٹ بہت ہوتا ہے. عوام کے پاس کہاں سے بجٹ ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہاسپٹل بنا رہا ہے اور اربوں کروڑوں روپے کا علاج فری کر رہا ہے. تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی قوم کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ کہاں ہے؟ حکمرانوں کا, مینجمنٹ کا مسئلہ ہے سارا. سمجھتے ہو؟ اور دوسری بات, چلو دوسری بات بعد میں, دولہا آ گیا نا. شیخ محمد منہاج ول شیخ محمد ندیم, دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ جلدی سے بتائیں. حمزہ علی صاحب, آپ نے اجازت دی, آپ نے اجازت دی ہے کہ میں شیخ محمد منہاج ول شیخ محمد ندیم کا نکاح 50,000 روپے مہر میں نرمین شعیب بنت سید محمد شعیب سے کروں. یہی نام ہے نا, پروین نرمین شعیب بنت سید محمد شعیب سے کروں. اجازت ہے جی؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد عمار ایوبی ول محمد لقمان اختر, میں نے 51,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح عریشہ بنت افتخار احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. شیخ محمد منہاج آپ ہیں نا, میں نے 50,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح نرمین شعیب بنت سید محمد شعیب سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے تھوڑا سا نا. بہت آپ کا بھی شکریہ. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ دونوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں ان دونوں جوڑوں کو تا حیات نصیب فرما. کامل طور پر اس نکاح کی برکتیں ان دونوں جوڑوں کو نصیب فرما. اے اللہ موت تک کامیاب ازدواجی زندگی کی توفیق عطا فرما. موت تک کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ ان جوڑوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان نکاحوں کو ان کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, خاندانوں میں ملاپ کا ذریعہ بنا. آپس کے اختلاف انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے ان کے خاندانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ